السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج کی یہ جو میری ویڈیو ہے یہ میرے سندھی بھائیوں کے لیے ہے. تو گزارش ہے کہ جہاں تک سندھی میرے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں وہ ضرور دیکھیں اور سنیں. ہماری درسی کتب اور خاص کر کے مطالعہ پاکستان کے مطابق ہمارے سندھ کی تہذیب بہت پرانی ہے اور یہ بہت فرٹائل ہے, یہ بہت زرخیز ہے. سندھ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی روشنی یہاں پر پھوٹی, یہاں پر اسلام نمودار ہوا. اس کے بعد جتنے بھی علاقے ہیں وہاں تک اسلام پہنچا, وہ یہاں سے پہنچا. اچھا, 1947 میں ہم نے کلیکٹیولی انگریزوں سے اس لیے آزادی حاصل کی کہ انگریز چونکہ وہ غیر لوگ تھے, وہ ان کی ہمارے اوپر حکمرانی غیر قانونی تھی, لہٰذا ہم نے بڑی جدوجہد کے بعد ان سے آزادی حاصل کر لی. ہم نے ہندوستان کے سکھوں نے, ہندوؤں نے, سب نے مل کر کے پھر ہم نے اس لیے الگ مملکت اپنے لیے اسلامی مملکت بنائی کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے. ہندوؤں کے طور طریقے, ان کے رسوم, ان کے عبادت کے طریقے, ان کے زندگی کے بہت سارے طریقے ہم سے مختلف ہیں, لہٰذا ہم ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے ہیں. ہم اپنے لیے الگ الگ مملکت بنائیں گے, لہٰذا ہم نے اب الگ مملکت بنائی تاکہ ہم اس الگ مملکت کے اندر اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق زندگیاں گزار سکیں. اس لیے ہم نے علیحدہ سے ملک بنا لی. اچھا بھائی جان, آتے ہیں اصل ٹاپک کی جانب. جانوروں میں اونٹ ایک ایسا شریف, سادہ اور بے ضرر جانور ہے جو ہمارے ماضی کے اندر ہمارے نبیوں کے زیر استعمال بھی رہا ہے, بلکہ ہمارے نبیوں نے اونٹ کے اوپر سواری کی ہے. ویسے یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ سندھ میں کسی وڈیرے نے ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی. یہ کوئی نئی بات سندھ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ وڈیرے کے مظالم کا ایک بہت بڑا داستان ہے ان کا. ٹھیک ہے نا. وہ وڈیرے چونکہ وہ جاہل ہوتے ہیں, علم کی روشنی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, وہ بہت دور ہوتے ہیں اس سے, تو وہ مغرور ہوتے ہیں, وہ دور جاہلیت کی سوچ رکھتے ہیں. وہ اپنے سرکل کے اندر جہاں تک ان کی بات چل سکتی ہے, جہاں تک ان کا اثر و رسوخ کام کر سکتا ہے, وہاں تک وہ زمین کے اوپر اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہ کس طرح سے غریب لوگوں کے اوپر, نادار لوگوں کے اوپر, کمزور لوگوں کے اوپر, بے سہارا لوگوں کے اوپر, کسانوں کے اوپر, ہاریوں کے اوپر وہ کس طرح سے ظلم ڈھاتے رہے ہیں ماضی میں. یہ تو ابھی شکر ہے کہ سوشل میڈیا کا کہ جس نے یہ دکھلانا شروع کر دیا. اچھا, اس سے پہلے بھی چند سال پہلے بھی ایک جس طرح ہم نے اس اونٹ کو دیکھا, اونٹ کی دردناک کہانی کو دیکھا, اسی طرح ہم نے ایک دردناک کہانی دیکھی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ کسی وڈیرے کے جو بدماش لڑکے ہیں وہ آ کر کسی غریب عورت سے, اس کی جوان 13, 14, 15 سال کی لڑکی کو کھینچ کر, اٹھا کر, اس کو ڈرا کر بندوق کی نوک پہ اس کو اٹھا کر لے جا رہے تھے. اور ماں مدافعت کرنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتی, اس کو بھی مار کے وہ لے کر کے جا رہے تھے, کیونکہ وڈیرے کا حکم تھا کہ اس بچی کو, فلاں کی بچی کو اٹھا کر کے لے کر آؤ ہو. ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ لوگ اس طرح سے کرتے رہے ہیں اس سے پہلے, اور اب اس واضح مثال ہمارے سامنے آ گئی. ہاں, ان میں بھی اچھے لوگ ہوں گے, ایک دو, بہت کم ہوں گے, ان میں ایک دو ہوں گے, کیونکہ اچھے لوگوں سے ابھی دنیا تو خالی نہیں ہوئی ہے, اور دنیا کا کوئی کونا, کوئی خطہ ابھی اچھے لوگوں سے ختم تو نہیں ہوا ہے نا. اچھے لوگ تو وڈیروں میں بھی اچھے لوگ ہوں گے, ضرور ہوں گے, لیکن وہ بہت قلیل مقدار میں ہوں گے. زیادہ تر تعداد ان کی ایسی ہے جیسے کہ اس شخص نے, اس وڈیرے نے کر کے دنیا کے سامنے مسلمانوں کا, اس ملک کا کہ بدنامی کے اوپر جو ہے نا ایک اپنا ایک مہر ثبت کر دی ہے کہ بھائی ہم اس طرح کے لوگ ہیں, ہم انسان تو چھوڑے, ہم جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح کا روا رکھتے ہیں. اچھا, تو سندھی بھائیوں, یہ وڈیرے ایسا کیوں کرتے ہیں, اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات ایسی ہے کہ یہ اپنے آپ کو آپ سے بہت بڑا سمجھتے ہیں, آپ عام لوگوں سے بہت بڑا سمجھتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ لوگ اپنا غلام سمجھتے ہیں. یہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ تم ان سے ڈرتے ہو, تم ہاتھ باندھ کر ان کے دائیں بائیں پیچھے سائیں سائیں کہتے پھرتے ہو. اسی لیے یہ تمہاری اس عاجزی کا, اس انکساری کا, اس انسانیت کی علامت کا مذاق اڑاتے ہیں
اور تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے یہ چیز نکالیں. کوئی آپ سے بڑا نہیں ہے, کسی کے پاس دولت ہے, کسی کے پاس زمین زیادہ ہے, تو اس سے وہ آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے. انسان سب برابر ہوتے ہیں. تو آپ اپنے اندر سے اس خوف کو نکالیں. اور تمہاری دوسری غلطی یہ ہے کہ تم نسل در نسل ان کی اولادوں کو, تم لولے لنگڑے ہوں, ان پڑھ ہوں, جاہل ہوں, جو بھی ہوں, آپ ان کو ووٹ دے کر اسمبلی میں بیچتے ہو, اور وہاں جا کر کے وہ پھر نکسسز بناتے ہیں, وہ اپنے تعلقات بناتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کے اندر ان کے لوگ ہوتے ہیں, ادھر ہوتے ہیں, ادھر ہوتے ہیں. تو آپ کی سنوائی, آپ کے اوپر ظلم بھی ہوتا ہے. آپ کہیں داد رسی کے لیے کہیں پر درخواست لے کے جاتے ہو تو بھی آپ کی داد رسی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ان کے جوڑ ہوتے ہیں, ان کے تعلقات ہوتے ہیں. تو پھر تمہیں ان کی غلامی کے علاوہ اور کوئی چیز قبول کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے. لہٰذا تم اپنے میں سے, اپنے جیسے کسی عام نوجوان لڑکے کو, نوجوان آدمی کو, بہادر آدمی کو, پڑھے لکھے آدمی کو سامنے لاؤ. تم اس کو ووٹ دے دو, تم اس کو اسمبلی میں بھیجو. تم وہ ہارے بار بار تم اس کو ووٹ دے دو. تم کم از کم مقابلے میں تو کھڑے ہو جاؤ کسی ظالم کے. اگر تم ایسے ہی رہو گے تو ایسا ہوتا رہے گا. اب آخر میں بات یہ ہے کہ حکومت سندھ نے اس بات کے اوپر بہت بڑا نوٹس لیا ہے, جو کہ بالکل قابل تعریف ہے, اور ملزمان کو گرفتار کیا ہے. یہ بہت تعریف کرنے والی بات ہے, اور امید کرتے ہیں کہ ان کو خالی یہ دکھاوے کے لیے ایسا نہیں کیا جائے گا, بلکہ ان کو بہت سختی کے ساتھ قانون کے مطابق انصاف کیا جائے گا ان کے ساتھ, اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, تاکہ آئندہ کے لیے کوئی وڈیرا اپنے آپ کو قانون سے بڑا سمجھ کر کچھ بھی کرنے سے, قانون کو روندنے سے گریز کرے, اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن جائے. بات کیسی لگی؟ لائک کیجئے گا, کمنٹ کیجئے گا, چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, اور گاڑی آہستہ سے چلائیے گا. اللہ نگہبان.